محترم صحافی حضرات، آج جیسے آپ کو پتہ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک قومی کانفرنس بلائی تھی. اس کی ہم شروعات کرنے والے تھے کہ ابھی خبر آئی کہ عمران خان اور ان کی محترمہ بشرا بی بی کو توشیخانہ کیس میں 17 سال جیل سنا دی گئی ہے. ہم سب وہ لوگ ہیں انسانوں کی حیثیت سے بھی، سیاسیوں کی حیثیت سے بھی، مسلمانوں کی حیثیت سے بھی کہ کوئی نظام سزا اور جزا کے بغیر نہیں چلتا. ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں اور قرآن کریم خود بھی حکم دیتا ہے ہر ایمان والے شخص کو کہ اعدلوا اقرب للتقوی، آپ عدل کریں تاکہ آپ تقوی کے قریب ہوں. لیکن کسی جگہ پہ عدل کرنا کسی کے خاص سینس میں اور کسی جگہ آنکھیں بند کرنا، یہ کسی صورت کہیں بھی ہمیں قبول نہیں ہوگا. نہ دنیا میں کسی کو قبول ہوتا ہے نہ ہمیں قبول ہوگا. یہ جو سلوگن لگائے جاتے ہیں ایک ریاست دو دستور، نامنظور، کبھی کسی کو پکڑ لیتے ہیں کبھی کسی کو پکڑ لیتے ہیں. دنیا کو پتہ ہے، ہماری ججز کو پتہ ہے، ہمارے جوڈیشری کو پتہ ہے کہ ایک ووٹ لینے پہ 70 کروڑ روپے دیے گئے. ایک ووٹ. مجھے یہ صحیح فگر کا پتہ نہیں ہے کہ توشیخانہ کیس میں کتنے روپے کا الزام تھا. ایک اور کیس میں اس آدمی کو نہیں جانتا، فیض حمید پہ کیس چلا ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تم نے وہ کیا. میں مجبور ہوں، یہ جو الیکشن ہوا اس کو ایک وردی پوش جرنیل نے مینیپولیٹ کیا. حسن جان میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دائیں سارے لوگ بیٹھے ہیں. فیصل نصیر اس کا نام ہے. اربوں روپے، میں واضح اعلان کرتا، اربوں روپے اس وہاں دیے اور لیے گئے. یہ چوز کے انصاف لگانا یہ پاکستان کی بربادی ہوگی. عمران خان بشرا بی بی پہ اس کیس کا لگانا اور یہاں نام لینا جرم ہے، نام لینا بری بات ہے. کروڑ نہیں اربوں روپے کی چوریاں ہوئی ہیں. فوج بھی جانتی ہے، ججز بھی جانتے ہیں، ہمارے اینٹی کرپشن کے ادارے بھی جانتے ہیں. ابھی الیکشن میں سینیٹ میں ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا بابا میں نے کسی پارٹی کی خلاف ورزی نہیں کی، میں تو اپنی سیٹ اتنے کروڑ روپے میں خرید چکا تھا. اینٹی کرپشن نے بھی سنا، فوجیوں نے بھی سنا، عدالتوں نے بھی سنا، کسی نے نہیں پوچھا کہ جناب اتنے کروڑ آپ کے پاس کہاں آئے اور پھر خدا نخواستہ آپ نے وہ اختر جان اور محمود کو کیسے دیے، انہوں نے کیسے قبول کیے. اس قسم کا انصاف اگر آپ وقت جو بھی ہماری حکمران ہوتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں، خدا نخواستہ آپ کو پھر یہ آزادی ہے لوگوں کے گھروں میں گھسو، ڈاکے ڈالو، سڑکیں بند کرو، انسانوں کو اغوا کرو، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. آپ اپنا ضمیر بیچیں، دوسروں کا ضمیر خریدیں، آپ اچھے پاکستانی ہیں. اور اگر آپ حکومت وقت کے مخالف ہیں اس بنیاد پہ کہ آپ کی حکومت غیر آئینی ہے، غیر جمہوری ہے، غلط ہے، آپ کو دنیا جہاں کی سزائیں دی جائیں گی. وی کنڈم اٹ. ہم اسے بدترین الفاظ میں کنڈم کرتے ہیں. انصاف ہوگا فرام اے ٹو زیڈ، ہر آدمی کا ہوگا، فوجی کا بھی ہوگا، جرنیل کا بھی ہوگا، جج کا بھی ہوگا، غریب آدمی کا بھی ہوگا، فلانا کا بھی ہوگا. صرف ان کا احتساب کرنا، احتساب کے نام پہ ان لوگوں کو تنگ کرنا جو حق کی بات کرتے ہیں، جو الیجیٹمیسی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، جو جمہوریت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. عمران خان خدا نخواستہ اس کی بیگم صاحبہ، میں باتیں نہیں کرنا چاہتا، آپ نے جو کچھ کیا اس میں، عمران خان اتنا برا آدمی تھا، آپ نے اسے پرائم منسٹر کیوں بنایا؟ وہ اتنا گیا گزرا تھا کہ توشیخانے سے فلانی چیز جا کے گھر لے جاتا. یہ سیاسیوں کی حیثیت سے بھی، مسلمانوں کی حیثیت سے بھی کہ کوئی نظام سزا اور جزا کے بغیر نہیں چلتا. ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں اور قرآن کریم خود بھی
حکم دیتا ہے ہر ایمان والے شخص کو کہ اعدلوا اقرب للتقوی، آپ عدل کریں تاکہ آپ تقوی کے قریب ہوں۔ لیکن کسی جگہ پہ عدل کرنا کسی کے خاص سینس میں اور کسی جگہ آنکھیں بند کرنا، یہ کسی صورت کہیں بھی ہمیں قبول نہیں ہوگا، نہ دنیا میں کسی کو قبول ہوتا ہے نہ ہمیں قبول ہوگا۔ یہ جو سلوگن لگائے جاتے ہیں ایک ریاست دو دستور، نامنظور نامنظور، کبھی کسی کو پکڑ لیتے ہیں کبھی کسی کو پکڑ لیتے ہیں۔ دنیا کو پتہ ہے، ہماری ججز کو پتہ ہے، ہمارے جوڈیشری کو پتہ ہے کہ ایک ایک ووٹ لینے پہ 70 کروڑ روپے دیے گئے، ایک ووٹ۔ مجھے یہ صحیح فگر کا پتہ نہیں ہے کہ توشہ خانہ کیس میں کتنے روپے کا الزام تھا۔ ایک اور کیس میں اس آدمی کو نہیں جانتا، فیض حمید کو، فیض حمید پہ کیس چلا ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تم نے وہ کیا۔ میں مجبور ہوں، یہ جو الیکشن ہوا اس کو ایک وردی پوش جرنیل نے مینیپولیٹ کیا۔ حسن جان میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دائیں سارے لوگ بیٹھے ہیں، فیصل نصیر اس کا نام ہے۔ اربوں روپے، میں واضح اعلان کرتا، اربوں روپے اس وہاں دیے اور لیے گئے۔ یہ چوز کے انصاف لگانا یہ پاکستان کی بربادی ہوگی۔ عمران خان بشرا بی بی پہ اس کیس کا لگانا اور یہاں نام لینا جرم ہے، نام لینا بری بات ہے۔ کروڑ نہیں اربوں روپے کی چوریاں ہوئی ہیں، فوج بھی جانتی ہے، ججز بھی جانتے ہیں، ہمارے اینٹی کرپشن کے ادارے بھی جانتے ہیں۔ ابھی الیکشن میں سینیٹ میں ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا بابا میں نے کسی پارٹی کی خلاف ورزی نہیں کی، میں تو اپنی سیٹ اتنے کروڑ روپے میں خرید چکا تھا۔ اینٹی کرپشن نے بھی سنا، فوجیوں نے بھی سنا، عدالتوں نے بھی سنا، کسی نے نہیں پوچھا کہ جناب اتنے کروڑ آپ کے پاس کہاں آئے، اور پھر خدا نخواستہ آپ نے وہ اختر جان اور محمود کو کیسے دیے، انہوں نے کیسے قبول کیے۔ اس قسم کا انصاف اگر آپ وقت جو بھی ہماری حکمران ہوتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں، خدا نخواستہ آپ کو پھر یہ آزادی ہے، لوگوں کے گھروں میں گھسو، ڈاکے ڈالو، سڑکیں بند کرو، انسانوں کو اغوا کرو، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آپ اپنا ضمیر بیچیں، دوسروں کا ضمیر خریدیں، آپ اچھے پاکستانی ہیں۔ اور اگر آپ حکومت وقت کے مخالف ہیں اس بنیاد پہ کہ آپ کی حکومت غیر آئینی ہے، غیر جمہوری ہے، غلط ہے، آپ کو دنیا جان کی سزائیں دی جائیں گی۔ وی کنڈم اٹ، ہم اسے بدترین الفاظ میں کنڈم کرتے ہیں۔ انصاف ہوگا فرام اے ٹو زیڈ، ہر آدمی کا ہوگا، فوجی کا بھی ہوگا، جرنیل کا بھی ہوگا، جج کا بھی ہوگا، غریب آدمی کا بھی ہوگا، فلانا کا بھی ہوگا۔ صرف ان کا احتساب کرنا، احتساب کے نام پہ ان لوگوں کو تنگ کرنا جو حق کی بات کرتے ہیں، جو الیجیٹمیسی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، جو جمہوریت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ عمران خان خدا نخواستہ اس کی بیگم صاحبہ، میں بعض باتیں نہیں کرنا چاہتا، آپ نے جو کچھ کیا اس میں، عمران خان اتنا برا آدمی تھا، آپ نے اسے پرائم منسٹر کیوں بنایا؟ وہ اتنا گیا گزرا تھا کہ توشہ خانے سے فلانی چیز جا کے گھر لے جاتا۔ یہ بربادی کا راستہ ہے، اسے ہم کنڈم کرتے ہیں۔ جن جن لوگوں نے دیا اس کی پرسش ہوگی، لوگ پوچھیں گے، آئندہ کی عدالتیں پوچھیں گی کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں۔ مہربانی پلیز۔